أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے، لِأَزْوَاجِكَ اپنی ازواج اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن ہو تم، تردنا چاہتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی آسائشات، دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشات چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ میرے پاس، امتعکن میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں، کچھ دنیاوی فائدہ دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ اور پھر میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، سراحا جمیلا بڑے بھلے طریقے سے اور بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت طریقے سے، جمیل جمال سے ہے، خوبصورتی اور احسن طریقے پر۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ آیات تخییر، آیات تخییر کا مطلب یہ ہے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دو میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دو میں سے ایک چیز اختیار کرنا، تخییر، اسے تخییر کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد کا ہی واقعہ ہے، قریب قریب کا ہی واقعہ ہے۔ ابھی مسلمان معاشی اعتبار سے بہت مستحکم نہیں ہوئے تھے، معاشی اعتبار سے ابھی مسلمان بہت مستحکم نہیں ہوئے تھے اور تنگی کا دور چل رہا تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی وہ جو ابتدا تھی بالکل یا مکی دور تھا، ان کی نسبت تو مسلمان پھر بھی کافی حد تک مستحکم تھے بہرحال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگیں کہ لوگوں کا طرز زندگی تو کافی بہتر ہو چکا ہے، لوگوں کا طرز زندگی کافی بہتر، مکانات بھی قدرے بہتر ہو گئے ہیں، کھانا پینا، رہائش، لباس، نان نفقہ، یہ ساری چیزیں ایک معاشرے میں نا بہتری نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی بہتری کے آثار نظر آئے ہر شخص کی زندگی میں۔ اب یقیناً ان کے پاس خواتین بھی آتی ہوں گی، اب وہ خواتین یہ ان کو پچھلے 15-20 سال سے جانتی ہوں گی، یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا، تو اب اچھا کھانا بھی ہے، لباس بھی اچھا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر طرز زندگی مسلمانوں کا تھوڑا سا وہ بہتر ہو رہا تھا، تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اسے کہ تقاضا کہہ سکتے ہیں، یہ تقاضا کیا کہ بھئی ہمارے بھی اب نان نفقہ، کھانا پینا، اس میں بہتری کی جائے۔ ہمارا تو ابھی تک وہی حال ہے، وہی فاقے چل رہے ہیں، لباس ہمارا اسی طرح پرانا، اور اسی طرح ہمارے پاؤں کے جوتیاں جو ہیں وہ بھی ایسی ہی، اور ہمارے گھر بار بھی۔ تو اب جب کہ کہیں نہ کہیں مال غنیمت بھی آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا جو ایک اجتماعی فنڈ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک مال غنیمت میں حصہ خمس ہوتا تھا وہ بھی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن ہمارا جو طرز زندگی ابھی تک جو کا تو ہی ہے۔ اور پھر کسی ایک زوجہ محترمہ کے منہ سے یہ بھی نکلا، ایک طرف تو دیکھیں جناب کفار ہیں، ان کی عورتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، کیسر و کسرا کو دیکھ لو، شاہانہ زندگیاں ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی بیویاں ہیں، اور زندگی کا یہ حال ہے کہ واقعتاً 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کئی کئی دن کا فاقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے مسلسل روزہ، یعنی دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلی رات بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلی رات بھی، یہ 4 4 5 5 دن چلتا تھا۔ وہ کیوں ہوتا تھا؟ آپ افطاری کے وقت گھر تشریف لاتے تھے، کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں، چلو پھر روزہ، ایسے ہی اگلے دن پھر کوئی افطاری کا وقت ہوتا تھا، کچھ ہے کچھ بھی نہیں، چلو پھر روزہ، ایسے نا 4 4 5 5 6 6 دن چلتا تھا۔ اب یہ حالات گھر میں تھے، تو اب خواتین کی طرف سے یہ تقاضا شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات گران گزری، تو میرے گھر کی خواتین ہیں اور ان کی جو سوچ ہے وہ عام دنیا دار خواتین کی طرح کہ وہ اچھا پہن رہی تو ہم اچھا پہنیں، وہ اچھا کھا رہی تو ہم اچھا کھائیں، ان کا طرز زندگی بہتر ہوا ہے تو ہمارے پاس دنیاوی آسائشات ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اور ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے ازواج مطہرات میں، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں آئے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تھیں۔ تو حضور نے ان دونوں سے کہا دیکھو یہ مجھ سے اس چیز کا تقاضا کر رہی جو میرے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں میں ان کو؟ جب انہوں نے یہ سنا تو بڑا ڈانٹا اپنی بیٹیوں کو، یہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کیا حماقت ہے، کیا ضرورت ہے، حضور کو کیوں تنگ کر رہی ہو اس طرح؟ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے، لازواجک اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے فرمائیے، ان کنتن اگر تم تردن الحیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی آسائشات چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ میرے پاس، امتعکن میں تمہیں کچھ نہ کچھ ساد و سامان دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِنْ اور اگر كُنْتُنَّ ہو تم تُرِدْنَ چاہتی اللہ کو، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات منکن تم میں سے نیکوکاروں کے لیے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ آیات سنائی اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 اختیار دیتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اختیار دے رہے ہیں، اگر تو دنیاوی آسائشات چاہیے تو ٹھیک ہے، جو ممکن ہے میں دے دوں گا، اور اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دوں گا۔ تم جلدی نہ کرو جواب دینے میں، تم جاؤ اور اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ کرو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا مشورہ میں اپنے والدین سے کروں؟ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہر حال میں جیسے ہیں۔ پھر آپ نے بقیہ ازواج کو ایک ایک کر کے بلایا، سب کا متفقہ جواب تھا، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، دنیاوی آسائشات ہمیں نہیں چاہیے۔ ازواج مطہرات کا یہ تقاضا غلط نہیں تھا، غلط نہیں تھا، ازواج مطہرات کا یہ تقاضا بظاہر ٹھیک تھا۔ بھائی بیوی کہتی ہے، مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کی بیوی وہ کہتی ہے جناب آپ کی سیلری جب 50,000 ہوتی تھی تو چلیں ٹھیک ہے، میں کہتی تھی خرچے پورے نہیں ہوتے تو میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، تو ماشاءاللہ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ پہ، آپ 4 لاکھ پہ جا رہے ہیں، تو مجھے ابھی تک مجھوں کا تو رکھا ہوا ہے جناب، ادھر ماہانہ 20 25 ہزار مجھے دیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔
کر سکتی ہے عورت ڈیمانڈ. عورت کا ایسا تقاضا کرنا بھائی مجھے اچھا لباس لا کے دو، اچھا کھانا دو، ٹھیک ہے، تقاضا کر سکتی ہے عورت، بالکل کر سکتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور تھا. پہلا معاملہ تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے جو زندگی پسند کی تھی وہ فقر کی تھی، اختیاری فقر، اضطراری نہیں. اضطراری کا مطلب یہ کہ ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس وسائل ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وسائل تھے، اس کے باوجود آپ نے فقر کی زندگی پسند کی. آپ نے فرمایا الفقر ردائی، فقر میری چادر ہے، فقر میری چادر، میں نے خود پسند کیا فقر کو، میں فقیر رہنا چاہتا ہوں. اسی لیے آپ کی دعا تھی اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مسکینی والی موت عطا فرما، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما، کہ وہ بہت پہلے جنت میں چلے جائیں گے، عمرا بہت لیٹ جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا دنیا کو ترجیح دینا اور دنیاوی آسائشات کا تقاضا کرنا حضور کو برا لگا، گراں گزرا. بھئی جو میرے گھر میں میری زندگی بن کر رہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا میرا یہ معاملہ ہو، وہ جو شریک حیات ہے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا جن کا میرا ساتھ رہنا ہے، وہ پھر میرے ساتھ اسی رنگ ڈھنگ میں رہے نا جس رنگ ڈھنگ میں رہ رہا ہوں. اسی لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، ہر قسم کی خواتین کے لیے یہ آیات نہیں ہے. بیوی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہ عدالت میں جا سکتی ہے بیوی، اور عدالت یقیناً عورت کے حق کے اندر فیصلہ کرے گی کہ ہاں بھائی اگر خاوند کے حالات بہتر ہیں اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ دے. بیوی کو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ اگر گاڑی دینا افورڈ کر سکتا ہے تو کرے، مکان دینا افورڈ کر سکتا ہے تو کرے. ہاں نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ان ازواج مطہرات نے ہمیشہ فقر کی زندگی گزاری، حتیٰ کہ بعد میں ایسے مواقع بھی آئے کہ بوریاں بھر بھر کے ان کے پاس دینار آتے تھے، درہم آتے تھے، بوریاں بھر کے. یہ مذاق نہیں ہے. صحابہ کرام ازواج مطہرات کے ہاں بھیجتے تھے، خلفاء بھیجتے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتی تھی، پاس ایک بھی نہیں چھوڑتی تھی، حتیٰ کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے نا ایک دفعہ میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، بہت غریب لگ رہی تھی چہرے سے بھی. تو کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس نہ، میں نے ڈھونڈا گھر میں کچھ مل جائے، صرف 3 کھجوریں تھیں. کہتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں لا کر ایک کھجور ایک بچی کو دی، ایک دوسری کو دی، اور ایک اس خاتون کو دی، ماں کو دی. بچیوں نے اپنی کھجور کھا کے ماں کی کھجور کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنی کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے ان کو دی. یعنی گھر میں صرف 3 کھجوریں، گھر خالی، اور جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ، جو آتا تھا وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا اپنے لیے کبھی کچھ سوچا ہو. تو یہ فقر کی زندگی ان کی رہی پھر آخر تک. دیکھیے جی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی آسائشات، فتعالین تو آؤ میرے پاس، امتعکن میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو پھر اللہ نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب اگلی جو آیات ہیں یہ ازواج مطہرات کی تربیت ہے، اور اس کیونکہ ابھی ازواج مطہرات میں سے اور بھی حضور کے نکاح میں آنی تھی، اور انہوں نے بھی ایک بڑا عرصہ حضور کے ساتھ رہنا تھا،
اور پھر انہوں نے پوری انسانیت کی خواتین کے لیے مثال بننا تھا، تو کہیں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اب اگلی جو آیات ہیں وہ خصوصاً ازواج مطہرات کے لیے اور عموماً پھر تمام خواتین کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، من جو یاتی ارتکاب کرے گی، منکنہ تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ کسی واضح غلطی کا، سری غلطی۔ اور یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، کوئی بھی ایسا عمل جس سے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا، یضاعف لها العذاب ضعفین تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری ایک نسبت تو یہ ہے کہ تم مسلمان عورت ہو، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تمہاری دو نسبتیں، اس لیے اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو گناہ ڈبل ہے۔ وکانا اور ہے، ذالک ایسا کرنا، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بڑا آسان۔ ومن اور جو یقنت فرما برداری کرے گی، من کننا تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتعمل اور کرے گی، صالحہ نیک اعمال، وتعمل صالحہ اور نیک اعمال کرے گی، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا تو ہم اسے دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا، تو ہم اس کا اجر بھی اس کو دگنا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریما بہت عالی شان صلہ، اور ہم نے اس کے لیے بہت عالی شان صلہ تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، لستن نہیں ہو تم، کاحد کسی عورت کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہارا مقام دیکھیے نا، ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے پڑھا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ساری امت کی، سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تمہارا یہ شرف ہے، تمہارا یہ اعزاز ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر حضور کی نسبت الگ ہے، امہات المؤمنین ایک الگ نسبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت الگ نسبت۔ ان اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں 18ویں پارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام، غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں اور بنو مستلق بھی کہتے ہیں، اس سے واپسی پر منافقین نے وہ جو ساری حرکت کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد حضور کے گھرانے کو داغدار کرنا، اور حضور کی شخصیت خود بخود داغدار ہو، مقصد یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ، کیونکہ کل کو نبی جب بات کرے گا تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے جی پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرے نا۔ مقصد یہ تھا نبی کی شخصیت داغدار ہو۔ ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی، ہاں خامن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہو، اگر تم متقی بننا چاہو، اگر تم تقوی والی زندگی بسر کرنا چاہو،
تو فلا تخضعنا، پہلی بات فلا تخضعنا، نہ لہجے کو نرم کرنا، بالقول، بات کرتے وقت، فلا تخضعنا بالقول، تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا، اجنبیوں سے، اجنبی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، عام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورت کی آواز میں قدرتی طور پر لچک ہے، لوچ ہے، خوبصورتی ہے، ترنم ہے۔ قدرتی طور پر مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے، بھدی ہوتی ہے، مرد کی آواز سخت ہوتی ہے، اور عورت کی آواز نسبتاً نرم ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، لوچدار ہوتی ہے، فطری چیز ہے، اس کے اندر زیادہ کشش ہے۔ عورت کی آواز مرد کے لیے کسی فتنے کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے عورت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب کسی اجنبی سے بات ہو تو وہ جو آواز کی قدرتی نرمی ہے اور لوچ ہے اس کو ختم کر دو۔ فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا، جس سے بات کرو لہجے میں سختی ہونی چاہیے، ورنہ فیطمع، امید پال لے گا، الذی، وہ شخص، فی قلبہ، جس کے دل میں، مرض، کوئی شیطانیت ہے، کوئی خباثت ہے، جس کے دل میں کوئی خباثت ہے وہ کوئی غلط امید پال لے گا۔ لہذا عورت کو تلقین کی گئی کہ وہ جب کسی اجنبی مرد سے بات کرے تو اس طرح سخت لہجے میں بات کرے کہ اگلا جو ہے وہ ذہن میں کوئی غلط خیال نہ لائے، اس کا نرم لہجہ وہ سننے والے کو کسی غلط امید کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہاں، وقلنا، اور کہنا، قولا معروفا، بات صحیح کہنا، یعنی بات جو بھی، لہجہ سخت ہونا چاہیے لیکن جو بات کرو وہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وقرنا، اور ٹھہری رہو، قرار سے ہے نا، قرار، قرار پکڑو، ٹھہری رہو، ٹکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ٹکی رہو، یعنی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ عورت کے لیے اس کی اصل جو جگہ ہے نا وہ گھر ہے۔ ہاں، کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر جائے، ٹھیک ہے، نہیں تو عورت گھر میں رہے۔ مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی تو نے باہر رہنا ہے، تو نے نماز پڑھنے کے لیے بھی باہر جانا ہے، تو نے کام کاج کے لیے بھی باہر جانا ہے، تو نے جنگ لڑائی ان چیزوں کے لیے بھی باہر جانا ہے۔ اسی لیے عورت پر باہر کی کوئی ذمہ داری اصلاً نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے، اصلاً عورت کے لیے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاد عورت پر نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصلاً عورت پہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے ایک موقع پہ حضور نے فرمایا حجکن جہاد، تم جو حج کرتی ہو نا یہ تمہارا جہاد ہے۔ چلے وہاں تمہیں باہر نکلنا پڑتا، ٹھیک ہے، تمہارا حج جہاد ہے۔ عورت کے لیے جماعت، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی عورت کسی وقت آ جائے پڑھ لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے حکم نہیں ہے کہ بھائی باہر نکلو، اگر اندر پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہو، نہیں، عورت کے لیے یہ حکم نہیں۔ گھر کا سودا، صرف، خریداری، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے کام، ان میں سے کوئی بھی اصلاً عورت کے ذمے نہیں ہے۔ اسی لیے سیاست، حکومت عورت پر نہیں ہے کہ وہ سیاست کرے، حکومت کرے، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا بھائی۔ تو اصل کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، اب گھروں میں رہو، اصلاً تمہاری جو جگہ ہے وہ گھر ہے۔ اچھا، نکلنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، اب کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، نکلنا پڑ جاتا ہے، پھر کیا ہو؟ اگر نکلنا پڑے، ولا تبرجنا، اور نہ سج دھج دکھانا، تبرج جیسا کہ سج دھج دکھاتی تھیں الجاہلیت الاولی، پرانی جاہلیت کی عورتیں۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بن سنور کے نکلتی تھی نا، اس طرح بن سنور کر نہیں نکلنا، تیار شیار ہو کر، سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، جس طرح پہلے زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھی نا، قرآن ان کو جاہل کہہ رہا ہے، وہ جہالت تھی۔
وہ جاہل عورتیں تھیں جو بھئی سنور کر باہر نکلا کرتی تھی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پرانی جاہلیت کی عورتیں بن سنور کر میک اپ کر کے تیار ہو کر باہر نکلتی تھی نا، تم نے اس طرح نہیں نکلنا، باوقار طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے جا سکتی ہو. وَأَقِمْنَا، اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتِينَا، اور ادا کرو، الزکات زکات، وَأَطِعْنَا، اور فرما برداری کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انما، بے شک، یریدو، چاہتے ہیں، اللہ لیذہب، کہ دور کر دیں، عنکم، تم سے، الرجس، ہر قسم کی خامی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی خامی دور کر دیں. اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت، اے حضور کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی خامی کو دور کر دیں. اب یہ اہل بیت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اہل بیت کا اصلاً جو مصداق ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اولاً. دوسری بات، عموماً جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ اردو میں ایسا ہے جیسے اہل خانہ، اہل بیت، اہل خانہ. اہل خانہ دو افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی اور اولاد. چنانچہ اہل بیت کے اندر حضور کی بیویاں اور حضور کی اولاد خود بخود شامل ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت ہے نا، یہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دفعہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ چار افراد تشریف لائے. آپ نے اپنی چادر مبارک لی اور ان سب کو چادر کے اندر لپیٹا. اس کو حدیث قصا کہتے ہیں، چادر والی. اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی شامل کر لیں اس میں ایک شرف کا وقت ہے نا، تو مجھے بھی شامل کر لیں. تو حضور نے فرمایا تم تو ہو ہی ہو. دو جملے کہے، ایک تو یہ کہ نہیں تم الگ رہو، تم ابھی شامل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو ہو ہی ہے ہو اس میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ اہل بیت میں شامل ہیں. تو خلاصہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد، بما حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، یہ سب اہل بیت. اس کو مان لیں تو سارا جھگڑا ختم. اچھا، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہبا، کہ دور کر دیں، عنکم، تم سے، الرجس، ہر قسم کی خامی، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اللہ بالکل پاک صاف کر دے. ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اسی بنا پر مطہرات کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات، جن کو پاک صاف کر دیا گیا، جن سے ہر قسم کی خامی دور کر دی گئی. وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ. تمہارے گھروں میں اللہ کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین مبارکہ تلاوت کیے جاتے ہیں ان کو یاد رکھو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، لطیفاً خبیرا، بہت ہی باریک بھی اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے. صدق اللہ العظیم.